جس اقوام متحدہ میں عمران خان نے لا الہ الا اللہ کا علم بلند کیا تھا، آج وہ اقوام متحدہ سامنے آ گئی ہے اور عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کر دیا ہے۔ ابھی تک کی سب سے بڑی خبر ہے اقوام متحدہ نے کیا رپورٹ شائع کی ہے۔ رپورٹ میں عمران خان کے حوالے سے کیا لکھا ہے، عمران خان کو جو گرفتار کیا گیا اس حوالے سے کیا لکھا ہے۔ ویڈیو کو پہلے لائک کر لیں، آپ نے کمنٹ ضرور کرنا ہے اور اس کے علاوہ آپ نے یہ ولاگ ضرور سننا ہے۔ پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں اقوام متحدہ کے حوالے سے، آپ کو وہ تقریر یاد ہوگی عمران خان کی، اور یقیناً چاہے عمران خان کا دشمن ہو، چاہے نون لیگ کا ہو، پیپلز پارٹی کا ہو، ANP کا ہو، JUIF کا ہو، کسی بھی جماعت کا ہو، عمران خان کا سخت سے سخت دشمن ہو، اور وہ علماء جو عمران خان پہ تنقید کرتے تھے، لیکن جب عمران خان نے اقوام متحدہ کے فورم پہ تقریر کی، عمران خان نے جب لا الہ الا اللہ کا علم بلند کیا، تو اللہ تعالیٰ نے عمران خان کو جو عزت دی، اور جو عمران خان نے کہا کہ جب آپ لوگ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہو تو ہمیں دل میں تکلیف ہوتی ہے، اور آپ سب جانتے ہو دل کی تکلیف سب سے بڑی تکلیف ہوتی ہے، یقیناً پھر لاج رکھی جانی تھی۔ یقیناً جو عمران خان نے مقدمہ لڑا تھا اللہ کے حضور، جو عمران خان نے اپنی عزت بنائی تھی، آج عمران خان کی بھی عزت اسی اقوام متحدہ نے رکھی ہے۔ آج اسی اقوام متحدہ کی وجہ سے عمران خان کو دوبارہ سے بے قصور کہا گیا ہے۔ عزت رکھنے والی ذات اللہ کی ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں اقوام متحدہ نے رپورٹ میں کیا شائع کیا ہے، کچھ پوائنٹس آپ کے سامنے رکھوں گا، پھر اس حوالے سے بات ہوگی، پھر اس چیز پہ بات ہوگی جن لوگوں نے عمران خان کو سزاوار قرار دے دیا، پھر اس حوالے سے بات ہوگی جن قاضیوں نے، جن ججز نے عمران خان کے حوالے سے فیصلہ کیا، عمران خان کو جیل میں ڈالا، کیا انہیں یہ چیزیں نظر نہیں آتی۔ اقوام متحدہ نے لکھا ہے، اقوام متحدہ کا ایک ورکنگ گروپ ہے جو مختلف ملکوں میں جاتا ہے، مختلف ملکوں میں جو چیزیں ہوتی ہیں اس حوالے سے وہ ورکنگ کرتا ہے اور پھر رپورٹ شائع کرتا ہے۔ اقوام متحدہ کے ورکنگ گروپ نے عمران خان کی گرفتاری کی مذمت کی، اور ساتھ ہی میں PTI کارکنوں کی گمشدگی اور غیر قانونی گرفتاریوں پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے صرف عمران خان پہ بات نہیں کی بلکہ پوری پاکستان تحریک انصاف پہ بات کی ہے، بلکہ ان لوگوں پہ بات کی ہے جنہیں اٹھایا گیا، جن سے پریس کانفرنس کروائی گئی، جبری گمشدگی ہوئی، اس کے علاوہ غیر قانونی گرفتاریاں ہوئیں۔ یہ تمام چیزیں اقوام متحدہ نے اپنی رپورٹ میں لکھی ہیں، اور اب اس چیز سے بہت بڑا انٹرنیشنل پریشر آئے گا۔ ہمیشہ یہ سنا تھا کہ ایک انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے جو نہیں چاہتی یہ ہو، اب انٹرنیشنل پریشر آئے گا، کیونکہ اب ایک عالم اسلام کے لیڈر کو جیل میں رکھا گیا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ تمام ملکوں کے لوگ جس طرح عمران خان کی عزت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس رپورٹ میں جس چیز کو میں سب سے زیادہ اہم اور ضروری چیز سمجھتا ہوں، جس وجہ سے یہ تمام چیزیں ہوئیں، جس وجہ سے لوگوں کو اغوا کیا گیا، لوگوں کو گرفتار کیا گیا، تحریک انصاف پہ پابندی لگائی گئی، اس کے علاوہ 9 مئی کے بعد جو کچھ ہوا وہ آپ کو پتہ ہے، اس کے بعد جو کیسز ہوئے، جو عمران خان کو جیلوں میں لے کے جایا گیا، جو عمران خان عدالت میں پیش ہوتے تھے، اس کی وجہ صرف ایک دن ہے، اسے 9 مئی کا دن کہتے ہیں۔ اس رپورٹ میں لکھا گیا ہے 9 مئی کو رینجرز نے عمران خان کو بغیر وارنٹ کے گرفتار کیا۔ میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں جو لکھا گیا ہے۔ مسٹر خان was arrested on 3 occasions on 9th May 2023. He was arrested for the first time by some 100 parliamentarian troops of Pakistan Rangers. The corresponding arrest warrant issued by National Accountability Bureau was not shown to Mr. Khan at the time of his arrest. یہ لکھا گیا ہے کہ جب عمران خان کو گرفتار کیا گیا تقریباً 100 رینجرز کے اہلکار تھے، اور عمران خان کو اس ٹائم وارنٹ نہیں دکھایا گیا اور گرفتار کر لیا گیا۔ یہ اقوام متحدہ کی رپورٹ میں لکھا گیا ہے، اور یہ ان تمام لوگوں کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ ایک باہر سے آ کر ایک رپورٹ شائع ہوتی ہے، ایک اقوام متحدہ کی ٹیم آتی ہے جو اس پہ ورک کرتی ہے، پھر رپورٹ شائع کرتی ہے اور پھر کہتی ہے کہ 9 مئی کو عمران خان کو بغیر وارنٹ کے گرفتار کیا گیا۔ 9 مئی کی جو عمران خان کی گرفتاری ہے وہ غیر قانونی ہے، لیکن اس ملک کی ایک عدلیہ کے چیف جسٹس عامر فاروق کی میں بات کر رہا ہوں، جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، انہوں نے کہا کہ مجھے اس گرفتاری پر کوئی اعتراض نہیں، انہیں اعتراض نہیں
لیکن پوری دنیا اس گرفتاری پر اعتراض کر رہی ہے۔ ان کی آنکھوں میں پتہ نہیں کیا ڈال دیا گیا، انہیں نظر نہیں آیا کہ یہ غیر قانونی گرفتار کیا گیا ہے، لیکن اقوام متحدہ نے آج عمران خان کو سچا ثابت کر دیا۔ جس طرح کبھی سپریم کورٹ کہتی تھی یہ صادق و امین ہے، آج عمران خان کو سچا ثابت کیا گیا ہے۔ آج عمران خان کی گواہی اقوام متحدہ نے دی ہے۔ اسی حوالے سے زلفی بہاری لکھتے ہیں، اقوام متحدہ کے ورکنگ گروپ نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ عمران خان کو فی الفور رہا کیا جائے۔ پہلے یہ آواز آتی تھی کہ عمران خان کی گرفتاری پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے، لیکن اب اس پر اقوام متحدہ بھی سامنے آ چکی ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اقوام متحدہ کی مکمل رپورٹ آئی ہے، اور وہ رپورٹ میں آپ سے شیئر کر دوں گا، وہ آپ جا کے نیا پاکستان ٹویٹر اکاؤنٹ پہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس حوالے سے زلفی بہاری صاحب کہتے ہیں کہ اقوام متحدہ نے اپنا فیصلہ سنایا ہے اور عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کی گرفتاری غیر قانونی ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ کہا جاتا تھا کہ عمران خان کی گرفتاری پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے، بلکہ اب اس پہ پوری دنیا آواز اٹھا رہی ہے۔ جسے اللہ عزت دے اسے دنیا کی طاقتیں سو چاہیں ذلیل کر لیں، لیکن نہیں ذلیل کر سکتی۔ ان سب کی تدبیریں الٹ پڑ رہی ہیں۔ بے شک خان کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، وہ جیل میں بیٹھا جیت چکا ہے، وہ جیل میں بیٹھا ان تمام لوگوں کو شکست دے چکا ہے، وہ جیل میں بیٹھ کر ان تمام لوگوں کو ایکسپوز کر چکا ہے، وہ جیل میں ایک چھوٹے سے کمرے میں بیٹھ کر وہ ایک حکمران بن چکا ہے۔ جیسا کہ عمران ریاض خان نے لکھا تھا کہ اس کمرے کا مکین تمام نظام پہ باری ہے۔ یقیناً عمران خان کو ایک چھوٹا سا کمرہ، تقریباً 9x12 کا کمرہ کہا جاتا ہے، وہ دیا گیا ہے، لیکن عمران خان کا ڈنکا آج بھی اس دنیا پہ چلتا ہے۔ عمران خان کا نام ہر عام پاکستان کی زبان پہ ہے۔ آج میں پبلک سروے کرنے گیا، آج میں نے لوگوں سے پوچھا کہ ایک شخص جیل میں ہے، حالات کیسے ہیں، تو وہ کہتے ہیں ہمیں وہ شخص چاہیے جو جیل میں ہے۔ عمران خان کا نام ہر پاکستانی لے رہا ہے، عمران خان کا نام ہر اوورسیز پاکستانی لے رہا ہے، عمران خان کا نام ہر ادارہ لے رہا ہے، عمران خان کا نام ہر انٹرنیشنل ادارہ لے رہا ہے، اور اب عمران خان کے لیے گواہی اقوام متحدہ نے دی ہے۔ اقوام متحدہ کیوں نہ دیتی؟ کیونکہ عمران خان نے ادھر جا کے جو مقدمہ لڑا تھا وہ مقدمہ کوئی لڑ سکتا ہے، اور آج عمران خان کو وہ مقدمہ لڑنے کا صلہ ملا ہے۔ جو اللہ کے حضور کی بات کرتا ہے، جو اللہ کی بات کرتا ہے، جو اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کا مقدمہ لڑتا ہے، یقیناً اس کی جیت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو سپریم کورٹ میں آج ایک دفعہ پھر تماشا ہوا محسوس نشستوں کے حوالے سے، کل یعنی آج کے دن دوبارہ سماعت ہے، آج کیا ہوگا آپ کو بتائیں گے، اپڈیٹ دیتے رہیں گے۔ اس کے علاوہ اب پبلک میں جائیں گے، تاجروں سے بات کریں گے، کاشتکاروں سے کریں گے، صنعت کاروں سے کریں گے، اس کے علاوہ مزدوروں سے کریں گے، محنت کشوں سے، ڈرائیوروں سے، ہر طبقے سے بات کریں گے، عام لوگوں کی آواز بنیں گے۔ باقی یہ آپ کو بتانا بہت ضروری تھا کہ عمران خان جیت چکا ہے، یہ سب ہار چکے ہیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔